بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، ماہ رمضان کا مہینہ برکتیں لے کر کے آتا ہے۔ ہر ایک شخص جو ہے عبادت سے جڑا ہوا ہوتا ہے، غریب بھی، امیر بھی، تندرست بھی اور بیمار بھی۔ اگرچہ غرباء روزے کا اہتمام کرتے ہیں، نماز تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، تلاوت قرآن کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن امراء جو ہے روزے کے ساتھ ساتھ، تراویح کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ ماہ رمضان میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو ہمارے ہاں مروجہ طریقہ ہے۔ اگرچہ یہ طریقہ یقیناً شریعت مطہرہ کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ کے حوالے سے حکم یہ ہے کہ جب ہی کوئی شخص صاحب نصاب ہو اور اس پر پورا سال بھی گزر جائے تو اس میں کسی دن یا کسی مہینے کا تعین نہیں ہے، جب ہی پورا سال ہو تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اور اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے آتوا الزکوٰۃ، اے میرے بندے، میں نے تمہیں مال دیا ہے، غنی بنایا ہے، اضافی دولت عطا فرمائی ہے جو تمہاری حاجات و ضرورت سے زائد ہے، اس میں تم اکیلے مالک نہیں ہو، اس میں غرباء کا بھی حصہ ہے، فقراء کا بھی حصہ ہے، لہذا تم اس میں سے زکوٰۃ ادا کرو تاکہ تمہارے جو غریب بھائی ہیں، مسلمان بھائی ہیں، وہ بھی اخراجات، اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں۔ تو یہ کوئی تعین نہیں ہے، یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی شخص جو ہے گزشتہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو صاحب نصاب ہوا، یعنی موجودہ حکومت نے جو اس کا نصاب متعین کیا ہے وہ ہے 1,35,300، اور اس سے کم و بیش رقم ہے۔ گویا کہ 10 محرم الحرام کو جس کے پاس 1,35,300 اور چند رقم اس کی ضروریات سے زائد تھی، یہ کم از کم ہے، پیسے تھے، سونا چاندی تھا، پلاٹ پڑا ہوا تھا، یا جو چیز بھی اس کی ضروریات سے زائد تھی، اب سال پورا ہو گیا، 10 محرم الحرام آ گئی تو اس پر جو ہے زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ اب اگر کوئی شخص جو ہے انتظار کرتا رہے ماہ رمضان کا، تو زندگی کا تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ موت کا علم جو ہے وہ اللہ کو ہے، اور موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ تو زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے اور وہ ماہ رمضان کے آنے کا انتظار کر رہا ہے، تو اس سے پہلے پہلے اگر موت بھی آ گئی ہے تو فرض جو ہے اس کے ذمے رہے گا۔ تو اس کے اس منصوبے کی وجہ سے محض ایک مروجہ طریقہ ہے، اسے ذہن میں لانے کی وجہ سے جو ہے اپنا نقصان کر بیٹھا، فرض جو ہے وہ رہ گیا اور اس کے ذمے میں ہے، اور جب انسان اس دنیا سے چلا جائے تو پھر دوبارہ تو اس نے پلٹ کر کے نہیں آنا کہ جو فرائض چھوٹ گئے ہیں میں دوبارہ ادا کروں گا، مجھے مہلت نہیں ملی، میں غفلت میں رہا، لا علمی میں رہا، سستی میں رہا، تو دوبارہ جو ہے وہ تو واپس آنے کا کوئی موقع نہیں ہوتا، کیونکہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر اعمال کا سلسلہ بھی منقطع ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے ہاں اس طرح کی ذہن سازی بھی نہیں ہے، احکام شریعت سے ہماری واقفیت بھی نہیں ہے کہ اگر قدرے میں لیٹ ہو گیا ہوں زکوٰۃ ادا کرنے میں، اور جو ہے بیماری کے آثار شروع ہو گئے ہیں، یا یہ ہے کہ وصیت کر کے جاؤں، کیونکہ یہ بھی تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ کسی شخص کی جو ہے 3 راتیں نہ گزرے مگر یہ کہ وصیت نامہ اس کا لکھا ہوا ہو، تو انسان جو ہے وصیت بھی کر کے رکھے کہ 1 سال کی، 2 سال کی مجھ سے زکوٰۃ چھوٹی ہے، کچھ روزے چھوٹے ہیں، قربانیاں چھوٹی ہیں، تو اولاد کو جو اس کے ورثاء ہیں، جو اس کے ترکے کے حقدار ہوں گے، انہیں وصیت کر کے جائے کہ
اتنے عرصے کی جو ہے وہ زکوٰۃ رہتی ہے تو آپ لوگوں نے ادا کرنی ہے۔ یہ ہے شرعی وصیت بھی ہے اور یہ وصیت لازم بھی ہے۔ اگر وصیت کر کے جائے گا تو اولاد کے ذمہ ہوگا وصیت پر عمل کرنا، تہائی مال میں سے جو کچھ بھی چھوڑ کر کے جاتا ہے تو جو اس کے اخراجات ہیں، تجہیز و تکفین کے اخراجات ہیں، پورا کرنے کے بعد اگر کسی کا قرض ہے ادا کرنے کے بعد پھر وصیت ہے، تہائی مال میں سے وصیت پر عمل کرے گی اولاد۔ تو ہمارے ہاں جو ہے وصیت کا کوئی تسلسل ہی نہیں ہے، کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ عام طور پر جو ہے جب موت کے آثار آتے ہیں تو یہی پریشانی ہوتی ہے، یہی احساس رہتا ہے کہ بچوں کا کیا بنے گا، ان کی شادیاں کرنی تھی، کسی کی ہوئی ہے کسی کی نہیں ہوئی، کسی کو نوکریاں دلوانی تھی، کسی کو گھر بنا کر کے دینا تھا، فلاں کا یہ کرنا ہے۔ یعنی جو چیزیں لازم ہیں، جو کرنے والی ہیں، وہ اس کے بارے میں کوئی وصیت نہیں، کوئی جو ہے احساس نہیں دلانا، بلکہ اپنے انداز سے جو ہے باتیں ہوتی ہیں۔ تو الغرض دیکھنا یہ ہے، ہونا یہ چاہیے مسلمان ہونے کے ناطے سے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ مالی وسعت عطا فرما دے، صاحب نصاب بنائے، نصاب کا بھی پتہ ہو کتنا نصاب ہے۔ چاندی کا نصاب جو ہے عام طور پر جو ہے حکمران جو ہے علماء جو ہے متعین کرتے ہیں، کیونکہ سونے کا نصاب جو ہے کافی بڑا ہے، اس کے لیے کافی مالیت چاہیے۔ 7.5 تولے اس کی مالیت جو ہے وہ تقریباً جو ہے 19-20 لاکھ بن جاتی ہے، جبکہ چاندی کی مالیت جو ہے نصاب جو ہے وہ ہے 52.5 تولے، اس کی مالیت جو ہے وہ کم ہے، جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ 1,35,300 اور چند روپے ہیں۔ تو یہ مالیت جو ہے یہ کم ہے، بہت سارے لوگوں کے پاس جو ہے اتنے وسائل جو ہے موجود ہوتے ہیں، اور اسی میں غربا کا فائدہ بھی ہے۔ علماء بھی اسی نصاب کو متعین کرتے ہیں کہ جس میں غریب کا جو ہے فائدہ ہو، کیونکہ غریب کے حالات جو ہے وہ تنگ رہتے ہیں۔ تو جب کسی شخص کے پاس اتنی رقم آ جائے تو وہ اپنی ڈائری پر لکھ لے، جیسا کہ باقی بہت ساری چیزیں انسان لکھتا ہے، کسی کا قرض دینا ہے، کسی سے قرض لینا ہے، کبھی کوئی کام کرنا ہے، کبھی کوئی کام کرنا ہے، اس طرح کے منصوبے انسان بناتا ہے، اور باقاعدگی سے ڈائریاں بنائی ہوئی ہیں۔ اب تو خیر موبائل کے اندر لوگ جو ہیں وہ لکھ لیتے ہیں، تو ڈائری بنا لے کہ یکم شوال کو، 10 محرم کو، ذیقعد کو یا فلاں تاریخ کو جو ہے میرے پاس اتنی مال آ گیا، رقم آ گئی جو میں نے بینک میں رکھے ہوئے ہیں، پلاٹ پڑا ہوا ہے، سونا چاندی رکھا ہوا ہے، اور باقی بہت سارے وسائل ہیں۔ تو پھر انتظار کرے اسی تاریخ کے آنے کا، جو ہی وہ تاریخ آئے تو اسی وقت جو ہے بغیر کسی سوچ و بچار کے، بغیر کسی وقفہ کیے کہ فوری طور پر اسے چاہیے کہ مال نکالے، جتنا بھی مال بنتا ہے 2.5% زکوٰۃ میں سے، یعنی اگر اس کے پاس جو ہے 1 کروڑ ہے تو 2.5 لاکھ فوری طور پر نکالے، اور زکوٰۃ نکالنے کے بعد فوری طور پر جو ہے غربا تک پہنچا کر کے آئے، یا انہیں بلائے، بلانے کے بجائے خود چھوڑ کر کے آئے گا تو اس کا ثواب جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ ایک تو زکوٰۃ بھی ادا کر رہا ہے، اور پھر خود چل کر کے دے کر کے آئے، تو ایک ایک قدم پر اللہ تعالیٰ کیا اس کے لیے نیکیاں جو ہیں وہ لکھی جائیں گی۔ تو تاخیر نہ کرے، زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد اپنے رب کا شکریہ بھی بجا لائے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اسے اس قابل بنایا کہ مال بھی دیا اور توفیق بھی دی، زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق بھی دی، مال بھی عطا فرمایا، اور کتنا خوش نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اسے بدنی عبادت کی توفیق بھی عطا فرمائی اور مالی عبادت کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ اور پھر مالی عبادت بھی وہ جو اسلام کے ارکان خمسہ میں سے ایک رکن ہے، نماز پڑھ رہا ہے، 5 وقت کی، روزے بھی رکھ رہا ہے، یہ بھی اسلام کا رکن ہے، اور اسی طرح جو ہے روزے بھی رکن ہے، اور پھر زکوٰۃ ہے جو اللہ نے اس قابل بنا دیا، مالی وسعت عطا فرما دی، اور زکوٰۃ بھی ادا کر رہا ہے، اور یہ اس قابل بنا ہے کہ یہ دینے والا ہے، معطی ہے، منفق ہے، خرچ کرنے والا ہے، اور یہ وہ صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ عطا فرماتا ہے، اور پھر جب کسی کو دے رہا ہوگا تو اس کا ہاتھ جو ہے اوپر ہوگا۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ جو ہے نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، کیونکہ اوپر والا ہاتھ جو ہے وہ معطی ہے، دینے والا ہے، جبکہ نیچے والا ہاتھ جو ہے وہ آخذ ہے، لینے والا ہے۔ تو یہ خوبیاں ہیں، یہ برکات ہیں، تو سستی نہ کرے اور ماہ رمضان کے آنے کا انتظار نہ کرے، اور پہلی کوشش یہی ہو کہ اپنے جو رشتہ دار ہیں انہیں دیکھے، بہن بھائیوں کو دیکھے، بھانجے بھتیجوں کو دیکھے، ماموں چاچا جو بھی ہیں، زیادہ قریبی رشتہ دار جتنی قرابت والے ہوں گے اتنا اگر دے گا تو ثواب بھی دگنا ہوگا۔
تو الغرض ماہ رمضان کا انتظار نہ کرے اور پھر اسی کام میں جو ہے لگ جائے، فرض ادا کرے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی برکتیں بھی عطا فرمائے گا۔